السلام علیکم دوستو، آج ہم دو تاریخ کے کرداروں کا موازنہ کریں گے۔ ایک کردار نپولین کا ہے جس کے پاس دولت، شہرت، پیسہ، طاقت سب کچھ تھا، لیکن نپولین نے اپنی زندگی میں ایک جملہ بولا جو جملہ ہر سوچنے سمجھنے والے شخص کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نپولین نے اپنی زندگی میں جب یہ سب کچھ پا لیا تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنی پوری زندگی میں 6 دن بھی خوش نہیں رہ سکا۔ 6 دن، صرف 6 دن بھی خوش نہیں رہ سکا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کریکٹر جس کو دنیا ہیلن کیلر کے نام سے جانتی ہے، یہ ڈبل ہینڈی کیپ تھی، یہ ڈف اینڈ ڈم تھی اور 78 سال اس کی زندگی یہ جی، اس کے بعد یہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی میں مانا اور جگہ جگہ مانا کہ یہ زندگی میں نے بڑی مزے کی گزاری ہے، یہ خوشیوں سے بھرپور تھی۔ ایک جگہ اس کی بڑی شاندار کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے، جس کوٹیشن کو میں بھی جگہ جگہ کوٹ کرتا ہوں۔ ہیلن کیلر کہتی ہے کہ میرے پاس یہ وقت ہی نہیں تھا کہ میں گلہ کر پاتی میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، میں ان نعمتوں کو شمار کرتی رہی کہ کیا کچھ میرے پاس ہے۔ یہ تاریخ کے دونوں کردار اور ان کا موازنہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، سب چیزیں ہونے کے باوجود اگر وہ پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلوں کو دیکھتا ہے اور مشکل اس پہ غالب آ جاتی ہے، وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ دراصل فکر مندی انسان کی خوشی کو چھین لیتی ہے۔ لیکن اگر انسان نعمتوں کو گننے لگ پڑتا ہے، اللہ کے فضل و کرم کو محسوس کرتا ہے، یہ شمار کرتا ہے کہ کیا کیا میرے پاس ہے، تو وہ خوش رہنے لگ پڑتا ہے۔ حضور والا، پاکستان، ساری دنیا میں کرونا کرائسس چل رہا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بڑی پکی بات بتا دوں، میرا تجزیہ اور میرا انالیسس یہ بتاتا ہے کہ یہ پریشانی زیادہ ان لوگوں کے لیے جو لالچی ہیں، یہ پریشانی ان کے لیے زیادہ ہے جو ہوس کے مارے ہوئے ہیں، یہ پریشانی ان کے لیے زیادہ ہے جن کا اللہ پہ بھروسہ اور توکل نہیں ہے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ جہاں مولا نہیں وہیں رولا ہے۔ تو دراصل مولا کے ساتھ کنیکشن، رب کے ساتھ تعلق، رب پہ پورا بھروسہ۔ میرے ایک دوست کی مجھے کال آئی، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ چند ماہ مجھے پلے سے تنخواہیں دینی پڑیں گی اور مجھے پلے سے سارا کچھ چلانا پڑے گا۔ تو میں نے بڑے اطمینان سے انہیں جواب دیا، جناب پلے سے کہاں سے آپ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں جیب سے ہی دوں گا۔ میں نے کہا حضور یہ دیکھیے، کسی نے دیا تھا، اس دیے میں سے آپ دینے لگے ہیں، پلے سے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو حضور والا، جو پہلے سے زیادہ جمع تھا اس سے دینا ہے، اور جو اگر پلے سے نہیں آپ تکلیف سے دے رہے ہیں تو حضور یاد رکھیے کبھی نہ کبھی آ جانا ہے۔ جس کا یہ بھروسہ ہے، اپنے اللہ پہ پورا ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ پہلے بھی اس نے دیا اور آئندہ بھی وہ دے گا اور آج بھی وہ دے رہا ہے، وہ نہیں گھبرائے گا، وہ اس کرائسس سے بڑے آرام اطمینان کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور دوسرا جو ہر وقت دماغ کو کیلکولیٹر کی طرح استعمال کرتا ہے، جمع کیا ہے، تفریق کیا ہے، کم کیا، زیادہ کیا، کیوں نہیں آیا، اب کیوں نہیں آیا، پہلی آ گئی، پہلی آنے لگی ہے، اگلی پہلی، اس سے اگلی پہلی، سال بعد کیا بنے گا، وہ تکلیف کا شکار ہو جائے گا۔ یہ بھی واضح کر دوں، یہ ہمارے ساتھ جو دنیا ساری منسلک ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہے آپ پہ، خدا را ان کا خیال ضرور کیجئے۔ میں یقین سے کہوں گا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نیکی کرنے کی۔ واصف علی واصف صاحب، بڑا شاندار آپ کا جملہ، آپ فرماتے تھے جو مانگنے والا ہے وہ بخیل کو سخی بنا دیتا ہے، جو تنگ دل ہے، جو جمع کرنے والا ہے، اس کو سخی بنانے والا، اس کو بڑا کرنے والا وہ ہے جو سائل بن کے اس کے دروازے پہ آ گیا۔ دوسرا جملہ آپ کا فرمایا کرتے تھے کہ جو مانگنے آیا وہ دراصل کچھ دینے آیا ہوتا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے مانگنے آیا، لیکن دراصل وہ تو آپ کو کچھ دے کر چلا جاتا ہے۔ تو حضور والا، یہ جو گھڑی، یہ جو لمحے، یہ جو وقت چل رہا ہے، جو زمانہ ہمارے پہ سارے کا سارا جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں یہ فیصلہ ضرور کیجئے کہ آپ نے اس وقت میں اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے، پورا یقین کرنا ہے۔ یہ کرائسس سب پہ ہے، آسمان سب پہ گرا، یہ چھت نہیں گرا، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ ہر طرف ہر طرح کا بندہ افیکٹی ہے۔ وہ کسی نے کمپین چلائی، ہم بھی اس کو بڑا سنجیدگی سے لینے لگے کہ ٹیچرز کو تنخواہیں کہاں سے ملیں گی، فری لانسرز کو تنخواہیں کہاں سے ملیں گی۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بے شمار گروپ اور ادارے ایسے ہیں جس میں تنخواہ پیسے آنے سے دی جاتی ہے، خود سے کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور والا، جنہوں نے پیسے دینے ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہے وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ سارے ڈاٹس آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری پینٹنگ جو دنیا کی پہلے بنی ہوئی تھی، اس پینٹنگ میں سارے ڈاٹس جڑے ہوئے تھے اور پینٹنگ بڑی شاندار لگ رہی تھی۔ آخر کوئی نہ کوئی کمی ضرور تھی، کوئی نہ کوئی ایسا فالٹ ضرور تھا، یا ایسا فالٹ ہونے جا رہا تھا جس میں اللہ کی منشا نہیں تھی۔ دوبارہ سے یہ نئے ڈاٹس ڈرا ہونے شروع ہو رہے ہیں، نئے ڈاٹس ڈرا ہوں گے، اور یہ نئے ڈاٹس کے ساتھ ایک دنیا میں نئی پینٹنگ بنے گی، دنیا کا نظام دوبارہ سے ایک شاندار طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا۔
یہ مت بھولیے گا کہ فکر مندیاں آپ کی خوشی کو کھا جاتی ہیں، جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، فکر مندی انسان کے مزے کو کھا جاتی ہے، اور انسان کی ساری فکر مندیاں اس کی ساری خوشیوں کو چھین لیتی ہیں۔ آپ ان فکر مندیوں کو مینج کرنا سیکھیں، کیونکہ ساری مائنڈ گیم ہے، کوئی حقیقت میں کچھ نہیں ہوا جتنا دماغ میں ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کورونا پاکستان میں چند ہزار لوگوں کو اس نے افیکٹ کیا ہے، چند 100 لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور بڑے تھوڑے سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، انگلی پہ ان کو گنا جا سکتا ہے، لیکن ساری کی ساری قوم کے دماغوں میں کرونا گھس چکا ہے۔ یہ جو دماغوں میں گھس چکا ہے، یہ کرونا کی فکر، موت کی فکر، یہ ساری فکریں ہمیں مارے جا رہی ہیں۔ اس کا صرف ایک سلوشن ہے، اپنی مکمل احتیاط کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ انسان کی خوشی کو چھیننے والی ایک اور چیز انسرٹینٹی ہے۔ انسرٹینٹی انسان کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ جب بھی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ پہ پورا یقین رکھیں گے، تو آپ مسکرا سکیں گے، آپ خوش رہ سکیں گے، آپ لمحوں کو، مومنٹس کو انجوائے کر سکیں گے۔ آپ اپنے مومنٹس میں رہ کے تو دیکھیے، ہم عجیب مخلوق ہیں، ہم ماضی میں رہتے ہیں یا مستقبل میں رہتے ہیں۔ ماضی میں پچھتاوے ہوتے ہیں، مستقبل میں خدشے ہوتے ہیں، اور اگر پریزنٹ مومنٹ میں رہنا شروع کر دیں ان دنوں میں، تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کسی نے یہ بات بھی کی کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو 95% تو ریکور کر جاتے ہیں۔ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو ریئل میں ڈیمیج ہوتے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ یہ پھیل نہ جائے۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر، یہ تمام میڈیا کمپین، یہ ساری ویڈیو، ساری دنیا، سارے میسج جو آپ کو آ رہے تھے، اس لیے کہ ہم گھروں میں قید رہیں، خود کو پابند کریں، ڈسپلن میں آئیں، باہر نہ نکلیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے پھر خطرہ ہے، احتیاط کر رہے ہیں تو پھر سکون سے جو زندگی آپ کو ملی ہے اس کو جی کر تو دیکھیں۔ ایک شخص تھا لیکسس کیرل، اس کو نوبل پرائز ملا تھا۔ اس کا جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو پریشانیوں سے لڑنا نہیں سیکھتے وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ اوف گیبرون یہ ایک فزیشین تھا، اس نے بات کی کہ 70% جو مریض ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس اپنے فیئرز کو، خدشوں کو لے کے آتے ہیں۔ اگر یہ خود تھوڑی سی احتیاط کریں، اپنی امیون کو بڑھائیں، خوراک اچھی لیں، آرام کریں، یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن فکر مندیاں، خدشے اور دماغ میں پیدا ہونے والے خیال انہیں ڈاکٹر تک پہنچا دیتے ہیں۔ 15,000 پیٹ کی بیماریوں کے مریضوں پہ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ لگا کہ ہر 5 میں سے 4 مریض ایسے ہیں جو دراصل پیٹ کی بیماری کے مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ ان کو کوئی فیئر ہے، فرسٹریشن ہے، جیلسی ہے، ان کا حسد، بخل اور ان کا اپنی اندر کی جو نفرتیں ہیں وہ پیٹ کی بیماری میں کنورٹ ہوگی۔ یعنی دراصل ہماری سوچوں سے ہماری بیماریاں بنتی ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو مثبت رکھیے، خود کو پازیٹیو رکھیے، خود کو اللہ کے حوالے کیجیے، اپنی فکر مندیوں کو ختم کر دیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی فکر مندیاں آپ کو ختم کر دیں۔ اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر بات چیت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔